رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہیں ڈر کی نماز، خوف کی نماز۔ یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مسلمان اور کافر جنگ کے لیے باہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں، لیکن عملاً جنگ نہیں ہو رہی ہو۔ ایک لمحے کی غفلت بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ اگر اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ نے صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 14 مرتبہ صلاۃ الخوف ادا کی۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی ایک شکل، اس کا ایک طریقہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں اور ان کے لیے آپ نماز کھڑی کر رہے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ صلاۃ الخوف کا حکم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، بلکہ صلاۃ الخوف کا حکم آپ کے بعد بھی باقی ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک، تمام اہل علم کے نزدیک صلاۃ الخوف منسوخ نہیں ہے۔ یہ بات اس دور کے حالات کے اعتبار سے کہی گئی ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ان کے درمیان تشریف فرما ہوں تو بغیر کسی عذر کے دوسرا آدمی امام نہیں بن سکتا، تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں۔ مسلمان جو لشکر ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آدھی لشکر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی رہے گی، ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت ادا کرے گی۔ جب آپ سجدہ کریں تو مسلمانوں کی یہ جماعت پیچھے جا کر کے مورچے سنبھال لے گی، دوسری جماعت آئے گی۔ فرمایا وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آ جائیں اور تیرے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں دونوں گروہوں کے 1 رکعت نماز پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔
بقیہ دوسری رکعت کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بقیہ دونوں گروہ اپنے اپنے طور پر ایک ایک رکعت نماز ادا کر لیں۔ صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لگ بھگ 6 یا 7 طریقے صلاۃ الخوف کے احادیث میں ثابت ہیں۔ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی صورت سے صلاۃ الخوف کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ احادیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو 1 رکعت نماز پڑھاتے، سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ ایسے ہی اپنے مقام پر بیٹھے رہتے تھے، اور وہ جماعت جو آپ کے پیچھے ہے آپ کے ساتھ تو 1 رکعت پڑھتی، پھر مزید 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے وہ چلی جاتی، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، پھر دوسری جماعت آتی تھی، وہ 1 رکعت نماز ادا کرتی تھی، آپ اتحیات میں بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ وہ 1 رکعت کے بعد اور 1 رکعت کمپلیٹ کر کے آپ کے ساتھ اتحیات میں شامل نہ ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے تو مسلمانوں کا یہ گروہ بھی سلام پھیر لیتا تھا، تو سب کی 2 رکعت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعت اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں کی 2 رکعت۔ صلاۃ الخوف کا اور ایک طریقہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھاتے تھے، آپ کے 4 رکعت، فوجیوں کے 2 رکعت۔ تو غرض صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ الخوف میں تمام احادیث صحیح ہیں اور ثابت ہیں، جس صورت میں نماز ادا کر لی جائے جائز ہے۔ یہ تمام صورتیں اس وقت ہیں جب جماعت ممکن ہو، اگر جماعت ممکن نہ ہو تو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو تو پیدل سوار جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو۔ نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہو، جنگ ہو رہی ہو عملاً، تب بھی نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ لیکن اگر جنگ جاری ہو اور اشارے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تب ایسی صورت میں بعد میں نماز قضا کر لی جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تستر قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا، جب فجر روشن ہو رہی تھی تو لڑائی شدید بھڑک اٹھی، تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے، چنانچہ جب دن بلند ہوا تو بعد میں ہم نے نماز پڑھی، ہم نے وہ نماز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی، اللہ نے جنگ میں ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اور آگے فرماتے ہیں مجھے دنیا اور وما فیہا مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس نماز سے ہوئی تھی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ، وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے۔ تو اس بنا پر اللہ نے کہا کہ اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، ہتھیار لیے ہوئے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، تم بیمار ہو، تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھو۔ تو 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت دی گئی ہو، ایک بارش ہو رہی ہو اور دوسرا بیمار ہو۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ فوجیوں کو ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کے لیے بس یہی ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔